اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فارسلت بریرة في اثره لتنظر این ذهب قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف فرجعت إلي بريرة فأخبرتني فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. ذرا دھیان سے سنیے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو گھر سے نکلے. میں نے حضرت بریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت بریرہ کو آپ کے پیچھے بھیجا کہ تاکہ وہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہاں جا رہے ہیں. اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ جنت البقیع قبرستان کی طرف گئے. وہاں جنت البقیع کی نیچی جگہ میں کھڑے ہو گئے, پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور واپس پلٹ کر آ گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ گزشتہ رات آپ کہاں چلے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے جنت البقیع قبرستان والوں کے حق میں دعائے رحمت کرنے کے لیے ان کی طرف بھیجا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ قبرستان جاؤ اور جنت البقیع کے قبرستان کے مرحومین کے لیے دعائیں مانگو. تو فرمایا اس کے لیے میں قبرستان گیا تھا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قبرستان جا کر قبر والوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ گئے ہیں تو ہمیں بھی کم از کم ہفتے میں 2 بار یا کم از کم 1 بار جانا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ ابھی سائنس والوں نے ایک نئی چیز کی تحقیق کی ہے کہ جو لوگ قبرستانوں سے باہر نکلتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو, دفنا کے آتے ہیں, یہودی بھی دفناتے ہیں, عیسائی بھی دفناتے ہیں, مسلمان بھی دفناتے ہیں. جب قبرستانوں سے نکلتے ہیں تو ان کو پکڑ کر کیمرے سے ان کے دماغ کا DNA لیا, کیچ کیا ایک, اور جو قبرستانوں کے باہر بازاروں میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی پکڑا 2-4 آدمی کو اور ان کا دماغ کا DNA لیا سائنٹسٹ لوگوں نے. اور پھر کیمرے نے جو کیچ کیا یہ سننے جیسا ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قبرستان جانے کے لیے فرمایا زوروا القبور فإنها مذکرۃ للآخرہ. قبرستان جایا کرو تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو 2 کیمرے سامنے آئے اور دونوں کا رپورٹ نکالا سائنس والوں نے دماغ کا. تو لکھا ہے کہ جو قبرستان سے باہر نکلے ہیں ان کے دماغ میں اچھے کام کرنے کے خیال چل رہے تھے. یہ قبرستان کی برکت. اور جو بازاروں میں بیٹھے تھے ان کے دماغ کا کیمرہ لیا تو اس کا رپورٹ آیا کہ دماغ جو بازاروں میں بیٹھے تھے ان کے دماغوں میں برے برے کام کرنے کے خیالات چل رہے ہیں. ذرا پورا مجمع زور سے بولو, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے بولو نا. قبرستان جانے سے آدمی کو پہلا خیال یہ آئے گا کہ مجھ سے بڑی بڑی مونچھ والے قبرستان میں سوئے ہیں تو میری تو مونچھ ہی نہیں. بڑے بڑے دیندار لوگ, طاقتور لوگ قبروں میں چلے گئے تو میری کیا حیثیت ہے. آدمی یہ سوچے گا میری کیا حیثیت ہے.
اور یہ سوچ کر دوسرا خیال کرے گا کہ یہ سب قبرستان والے مکان چھوڑ کر گئے، دکان چھوڑ کر گئے، فیکٹری چھوڑ کر گئے، سونا چاندی کے خزانے چھوڑ کر گئے، بینک بیلنس چھوڑ کے گئے، کچھ کام نہیں آئے۔ ابھی دبئی کے بادشاہ کا انتقال ہوا، 12-14 دن ہوئے، شیخ زاہد کا۔ 25 عرب کے بادشاہوں کا مین ہیڈ تھا، سردار۔ 85 ارب ڈالر کا مالک تھا، ابج نہیں کہہ رہا، عرب۔ اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت جو دبئی میں ہے، دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج الخلیفہ، یہ ہوٹل ہے، میں وہاں گیا ہوں، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے کوئی، اس کا وہ مالک تھا۔ انتقال کے وقت دونوں فوٹو ساتھ کر کے بتایا کہ جس اونچی عمارت کا مالک ہے وہ مالک ایک 5 گز فٹ زمین کے اندر نیچے دفن ہو گیا۔ پورا مجمع زور سے جواب دو، کوئی چیز انسان ساتھ لے کر جاتا ہے؟ باقی رہنے والی چیز ہے ایمان اور اعمال، آدمی یہی لے کر جاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ حضرات سے، یہاں سے آپ دبئی جاؤ، 100 کا نوٹ نکالا اور کسی سے کہا کہ بھائی دبئی ایئرپورٹ پر کے چائے دے دو، وہ روپیہ دیکھ کر کہے گا ھذا روبیۃ الہند، یہ انڈیا کا روپیہ ہے، نحن نحتاج دینار الدبئی، ہم کو دینار چاہیے دبئی کا، یہ پیسہ یہاں نہیں چلتی۔ جب انڈیا کا روپیہ دبئی میں نہیں چلتا ہے تو دنیا کے بیکار دھندے بھی اللہ کی بارگاہ میں کام آنے والے نہیں۔ وہاں کا روپیہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، تلاوت، ذکر اللہ ہے، درود شریف، استغفار ہے، حلال روزی ہے، بندوں کے حقوق ہے، جانوروں کے حقوق ہے، یہ وہاں کا روپیہ ہے۔ یہ تو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، یہ یہیں پڑا رہ جائے گا۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دبئی کا بادشاہ اس وقت دنیا میں مالدار ترین انسان تھا، آپ سوچ لو۔ 7 عرب کنٹری ہے جس کو یونائٹڈ عرب اماراتس کہتے ہیں۔ آپ دبئی جاتے ہیں تو 7 کنٹری گھوم سکتے ہیں۔ دبئی ہے، شارجہ ہے، العین ہے، ایسے 7 کنٹری۔ اس کا یہ مالک تھا، قبر میں چلا گیا۔ آدمی کو ایسے واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ایمان اور اعمال ہے۔ اور قبرستان جانے سے اچھے خیالات، کام کرنے کے اچھے خیالات آتے ہیں، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اور بازاروں میں بیٹھنے سے فکر دنیا پیدا ہوتی ہے۔ اچھے انسان بھی بازاروں میں بگڑتے ہیں، اور بازار والے جب قبرستان جاتے ہیں تو وہ بھی سدھر جاتے ہیں، بڑا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قبرستان جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، گاؤں کا رہنے والا، مدینہ آیا اور کہا میرا باپ رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے اور ایسا ایسا بڑا آدمی تھا، اب وہ موت کے بعد کہاں ہے؟ وہ باپ غیر مسلم تھا، یہ بیٹا مسلمان، کہ میرا باپ ایسی ایسی نیکیاں کرتا تھا، اس وقت میرا باپ کہاں تھا؟ مگر وہ مسلمان نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ میں، غیر مسلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر وہ دیہاتی آدمی غمگین ہو گیا اور یہ سوال کیا کہ آپ کے باپ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تو کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے جہنم کی آگ کی خوشخبری سنا دینا۔ بعد میں وہ بدو مسلمان ہو گیا تھا اور کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے،
اب میں کسی کافر کی قبر کے پاس نہیں گزرتا مگر میں اسے آگ کی خوشخبری سناتا ہوں۔ شرع، جب کوئی مسلمان کسی کافر یا مشرک کی قبر کے پاس سے گزرے تو اس کو جہنم کی آگ کی خوشخبری سنا دے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اور وہ ہے کافر کی قبر کے پاس گزرتے وقت اس کو جہنم کی خوشخبری سنا۔ واضح رہے کہ مومن کو بیدار کیا جا رہا ہے اور اسے کافر کے جرم کی سنگینی پر متنبہ کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمان کو اس بات پر جگایا جا رہا ہے کہ جب تو کافر کی قبر سے گزرے تو اس کو جہنم کی آگ کی خوشخبری دے دے کہ تجھے جہنم کی آگ مبارک۔ اس بہانے مومن یہ کوشش کرے گا کہ مجھے بیدار ہونا چاہیے، مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کر کے جانا چاہیے، کیونکہ اس نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اتنا بڑا گناہ کیا کہ دنیا کے سارے اس کے مقابلے میں کمتر نظر آتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا، پورا مجمع زور سے بولو، مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے مومن کافر کی قبر سے گزرے تو اس کو جہنم کی آگ کی خوشخبری سنا دے، کیونکہ اس نے کفر اور شرک کیا ہے اور اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ اس مسئلے میں غافل ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ نجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کفر کے علاقوں میں جانے والے اکثر مسلمان جب دنیاوی اعتبار سے بعض سردار کافروں کی قبر پر جاتے ہیں وہاں عاجزی انکساری کے ساتھ اور غمزدہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جاہلوں کو ان مدفون کافروں سے کوئی بغض نہیں اور یہ ان پر راضی ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان بزنس کی نیت سے جاتے ہیں بیرونی ملکوں اور وہاں کافروں کی قبر پہ جا کر غمگین ہوتے ہیں، جیسے ان کو ان مرنے والوں سے دوستی ہے، محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کافر کو جہنم کی آگ کی خوشخبری سنانا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے کہ آپ کسی کافر کی قبر پر جائیں اور آپ جو ہے غمگین نظر آئیں، ان کے مرنے پر آپ کو افسوس ہو۔ قرآن پاک میں ہے مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بیزار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی لوگ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ وہ مشرکوں کو کہتے تھے تمہارے راستہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں اپنا اسلام مبارک ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے ساتھیوں نے کہ جب تم ایمان پر نہیں اور ہم ایمان پر ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے۔ بہرحال اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب کافروں کے قبرستان سے گزرے تو انہیں کہیں کہ جہنم کی آگ تمہیں مبارک ہو، اور اپنی آخرت کی فکر کرے کہ ان کو جو جہنم ملی ہے ذرا زور سے بولو بے شک وہ کفر اور شرک کی وجہ سے ملی، اور اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مقام کے پاس سے گزرے تو فرمایا جن مکانات میں گزشتہ قوموں کو عذاب دیا گیا وہاں روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اگر تم نہیں رو سکتے تو وہاں داخل نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ جہاں جہاں کافروں پر عذاب آیا تھا ان مقامات پر بھی روتے ہوئے نکلنے کا حکم ہے کہ کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان مقامات پر ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں
کہ اس حدیث پر دھیان سے سنیے، ظالموں کی قبروں اور ان کی ہلاکت گاہوں کے پاس سے گزرتے وقت رونا اور ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فقیری کے اظہار کرنا اور ایسا کرنے سے غافل رہنے سے بچنا۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں فقاہت فی الدین عطا فرمائے۔ مطلب یہی ہے کہ جب کافروں کی ان جگہوں سے گزریں تو یا تو ان کو جہنم کی آگ کی خوشخبری دے دو، اور نکلو جب جہاں عذاب آیا تھا تو روتے ہوئے نکلے آدمی کہ یہ اللہ کی عذاب کی جگہ ہے، ہنستے ہوئے نہ نکلے۔ یہ حدیث ہے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایک دن میں 5 کاموں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا۔ دھیان سے سنیے، دن میں جو 5 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا نام جنتیوں میں لکھتا ہے۔ اب یہ 5 کام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1، بیمار کی خبر مل جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے تو ان کی خبر پوچھنے جاؤ، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ٹائم ہو تو فرمایا کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا۔ نمبر 3، اللہ موقع دے تو دن میں روزہ رکھنا جب بھی طاقت ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 بار رکھتے تھے، جمعرات کو اور سوموار کو۔ نمبر 4، جمعہ کے دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا، یہ نمبر 4۔ اور ایک 5واں کام ہے غلام کو آزاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ انسانوں کو غلام بناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فلاں نیکی کرو گے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، فلاں نیکی کرو گے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اب تو غلام آزاد کرنے کا مسئلہ رہا نہیں، اب کوئی دنیا میں غلام نہیں، سب آزاد ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اسلام غلاموں کو آزاد کراتا تھا۔ تو کم از کم یہ 4 چیزوں میں ہمیں دھیان دینا چاہیے، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، جنازے میں شریک ہونا، اللہ موقع دے تو روزہ رکھنا نفل، اور 5واں جمعے کے دن بولو بھائی نماز کے لیے جانا، اور وہ بھی جلدی جانا۔ تخریج رواہ ابن حبان فی صحیح، سمجھ میں آئی بات؟ وروا اخرجہ ابو یعلا فی الجامع۔ تو یہ 4 چیزیں بھی جو آدمی کرے گا اس کا نام جنتیوں میں لکھا جائے گا۔ ذرا زور سے بولو نا، انشاءاللہ کرو گے نا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی، اختلاف جس کو کہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ خالد نے عبدالرحمن سے کہا اگر تم ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہو تو اس کی وجہ سے ہم پر دست درازی کیوں کرتے ہو، زبردستی کیوں کرتے ہو؟ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر بھی ان کے اعمال کی رسائی تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ 2 صحابی میں ایک صحابی پہلے ایمان لائے، ایک بعد میں ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ پر لعن طعن نہ کرو، جیسے آج دنیا میں بہت ساری جماعتیں یہ شیعہ لوگ ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف پر جاتے ہیں روز اقدس پر تو وہاں سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک رہیں گے اور وہاں سے منہ پھیر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے چھوٹا سا صحابی، چاہے اس کو صرف ملاقات کی اور کلمہ پڑھا ہے میرے ہاتھ پر، مجھ سے صحبت کا موقع بھی نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے زمانے میں ایک مٹھی بھر جوار اللہ کے راستے میں دیتا ہے، بھائی زور سے بولو نا کتنا، ایک مٹھی بھر جوار، گیہوں یا جوار، فرمایا قیامت تک آنے والا مسلمان احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تو میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تکلیف کے زمانے میں نکالا۔
صبح کھانا ملے تو شام کو پریشانی، شام کو ملے تو صبح کا ٹھکانہ نہیں۔ ایسے وقت میں مختصر سا قربان پیش کرنا، فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو، میرے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سابقین اولین صحابہ کرام نے جس پریشانی اور آزمائی کے دور میں اسلام کو سہارا دیا، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ اس وقت سیرے سے اسلام قبول کرنا دل گردے کا کام۔ اس زمانے میں جب لوگوں کو زندہ چیر دیا جاتا تھا، اس وقت صحابہ ایمان لائے۔ یہ بہت دل گردے آدمی کا کام، جیسے ویسے آدمی کا کام نہیں، اور ظالم انسانوں کی دشمنی مول لینے کے برابر تھا۔ مشکل گھڑیوں میں ان ہستیوں نے اسلام کی خدمت کی اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے عظیم کارنامے انجام دیے اور قربانیاں دی۔ بعد والوں کی قربانیوں کا ان کے کردار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک تو اسلام لائے جان پر کھیل لگانے کے بعد، اور اسلام لانے کے بعد وہ اسلام پھر دوسروں تک پہنچایا، اور آج قرب قیامت میں ہم کو جو اسلام پہنچا ہے، بھائی زور سے بولو، بے شک صحابہ کی برکت سے پہنچا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس سے لوگ علاج کرتے ہیں وہ ہے پچھنا لگوانا۔ ہمارے یہاں جس کو کہا جاتا ہے حجامہ، یہ حدیث آگے بھی آ چکی ہے۔ حجامہ کرانے سے کولیسٹرول آدمی کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، مگر ماہر ہونا چاہیے آدمی۔ آج کل تو بہت دکانیں کھول رکھی سب۔ ماہر وہ آدمی ہوتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، بلڈ پریشر میں خون میں چربی آ جاتی ہے، وہ صرف چربی نکالنا ہے، تو وہ آدمی ماہر ہونا چاہیے، نہیں تو اچھا خون بھی نکال لیتے لوگ، پھر آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ پچھنا حجامہ کروانے سے خراب خون باہر نکل جاتا ہے اور انسان کی طبیعت حشاش بشاد ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، ایک حجامہ کرانے میں، دوسرا شہد پینے میں۔ بولو بھائی زور سے، کس میں؟ شہد مد پینے۔ آپ لوگ پیتے ہی نہیں، آپ کو کتنی بار کہا، آپ کو تھکان ہی نہیں لگے۔ میں اتنی دوڑ بھاگ کرتا ہوں شہد کی برکت سے، ناشتے میں یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ شہد نہیں پیو گے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں آپ کے لیے لوگوں میں شفا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا بھر میں بیڑی میں، سگارت میں، گٹکوں میں، پان میں، کہاں پیسے اڑاتے ہیں۔ 300-350 روپے کلو ملتا ہے اصلی شہد، آدمی اس کو کھائے پیے۔ مجھے کبھی بھی اتنی دوڑ بھاگ کرتا ہوں، ابھی میں جھارکھنڈ جا کے آیا، مولانا کے یہاں آیا، اور بہت لمبا سفر، ایئرپورٹ پہ اترو وہاں سے، اور اتنے خراب راستے کہ اللہ کی پناہ، اس شہد کی برکت سے۔ تو آپ صاحب نے ایک تو فرمایا پچھنا لگواؤ، یعنی حجامہ کرواؤ، ایک نمبر 2 پہلی شفا اس میں بھی ہے، نمبر 2 پر فرمایا شہد میں بھی شفا ہے، اور نمبر 3 پر فرمایا آگ سے داغ لگانے۔ پہلے جانوروں کو داغ لگاتے، جیسے آپ کا بیل ہے، آپ کی بھینس ہے، تو اس کو لوہے کا اوزار ہوتا، اس کو گرم کرتے تو اس کو داغ دیتے، اس سے شفا ملتی تھی۔ مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ یہ مت کیا ہو، لہذا 2 چیزوں میں شفا ہے، ایک پچھنا لگوانے میں، حجامہ میں، اور دوسرا شہد میں۔ البتہ کوئی آگ لگا کر شفا حاصل کرنا چاہے تو مکروہ ہے، اجازت دی ہے مگر مکروہ ہے۔ حضرت سلمہ زوجہ ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جاؤ سینگی لگواؤ، اور ٹانگ میں تکلیف ہوتی تو فرمایا جاؤ اس پر مہندی لگاؤ۔ دیکھو علاج بتلایا جائے،
پاؤں میں اس میں تکلیف ہوتی تھی تو مہندی لگانے کا حکم ہے۔ مہندی میں بھی اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، آپ نیچے تلووں میں لگاؤ، جلن ہو یا درد ہو پورا درد کھینچ لیتے، مگر لگانے کے بعد اس پر پٹا باندھ دینا چاہیے، بڑی شفا ہے اس میں۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جس پر اللہ نے لعنت اتاری ہے۔ ایک خوشی کے موقع پر بانسری بجانا، جیسے شادی کا موقع ہے تو ڈھول تاشے بجانا، بانسری بجانا، بینڈ باجے آتے ہیں۔ اب کی صورت میں تو بینڈ باجے والوں کے نام ہی اللہ کے ہی نام رکھے، رزاق بینڈ، اللہ کا نام، بینڈ کے ساتھ اللہ کا نام، رحیم بینڈ، دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کے موقع پر خوشیاں مناؤ، مگر فرمایا بانسری بجانا، گانے گانا، جس میں یہ سب بینڈ باجے وغیرہ، فرمایا اس پر اللہ نے لعنت اتاری۔ اور مصیبت اور ہلاکت اور بربادی کے وقت آواز نکالنا، چیخنا، چلانا، اللہ سے شکایت کرنا، یہ بھی اللہ کو ناپسند چیز ہے۔ ایک ہی حدیث باقی ہے، پڑھ لو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے صحابہ کے بیچ میں اور فرمایا کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ آپ صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے مسکرایا، صحابہ دیکھتے رہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسکرایا ہوں، آپ مجھے سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں کیوں مسکرایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسلمان کے معاملے پر بڑا تعجب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اگر اسے کوئی اچھا کام نصیب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور یہ تعریف کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ انسان کو کوئی اچھا کام پیش آئے اور پھر وہ اللہ کی تعریف کرے تو فرمایا اس تعریف پر بھی فرمایا انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی تعریف کرے اس کام پر، اور یہ تعریف کرنا اللہ کی یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر وہ کسی مکروہ چیز کا سامنا کرتا ہے، یعنی کوئی تکلیف آ گئی اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا مومن کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس کے ہر کام میں خیر ہو۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی خوشی کی حالت پیش آئی، بیماری سے چھٹکارا مل گیا، قرض سے چھٹکارا مل گیا، یا حلال روزی وسعت سے ملنے لگی، حلال روزی، خوش ہو گیا اور اس خوشی میں اللہ کی تعریف کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اچھا ہی اچھا ہے۔ یا مسلمان کو مصیبت پیش آئی اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، ذرا زور سے بولو بھائی، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اللہ سے شکایت نہیں کرتا، فرمایا صبر کرتا ہے کہ میرے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے سب مصیبت تو مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے، فرمایا یہ بھی اس کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے۔ تو راحت بھی نعمت اور زور سے بولو مصیبت بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مومن بھلائی پر ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے تو بھی اس کا معاملہ اچھا ہے، مصیبت آتی ہے اور صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے، فرمایا میں اس لیے مسکرایا۔ فرمایا مسلمان کے سوا آسمان کے چھت کے نیچے کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو دونوں معاملے میں اللہ نیکی اور اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھائیوں پر اس کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیں آپ حضرات، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے میسیج بھی دیے ہیں۔ ابھی کسی صاحب کا فون آیا تھا کہ میرے داماد بہت سال سے پیرس میں ہیں، ویزا نہیں لگ رہا ہے، بہت تاکید سے فون آیا تھا۔ آپ کے بیان میں جتنے بھی لوگ آئے سب کو کہیں اب میری بیٹی اور میرے داماد دونوں کے بیچ میں 10 سال کا فاصلہ ہوا ہے، بچے بڑے ہو گئے، یہاں انڈیا میں ہیں، ویزا نہیں مل رہا ہے، بعض لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ کل لوناواڈا میں پنچ محال ضلع میں ہمارے ایک ساتھی تھے قاری حفظ الرحمان صاحب، ترکسر کے فارغ تھے، ان کی بیٹی داماد اور دونوں بچے ایک ہی جگہ پر انتقال کر گئے ایکسیڈنٹ لوناواڈا۔
ایک بچہ 5 برس کا تھا اور 9 مہینے کی بیٹی تھی، ایکسیڈنٹ میں چاروں وہیں شہید ہو گئے۔ حدیث میں ہے اچھے کام کے لیے نکلے تھے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، قرآن میں کہ جو کسی اچھے کام کے لیے نکلا، گناہ کا کام نہ ہو، بس اتنا یاد رکھو، چاہے آپ روزی کمانے کے لیے گئے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گئے، یا کوئی اچھے کام کے لیے نکلے گئے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، قرآن کہتا ہے پھر ان کو موت آ گئی راستے میں، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرما رہے اس کو شہید کی موت ملی۔ زور سے بولو بھائی، کس کی موت ملی؟ راستے میں انتقال۔ شرط یہ کہ بھائی گناہ کے کام کے لیے نہ نکلا، بس روزی کمانے کے لیے نکلا تھا حلال، اور راستے میں انتقال کر گیا، شہید ہو گیا۔ موت کا وقت لکھا ہوا، آدمی کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی یہ ہماری سوموار کی مجلس ابھی شروع ہوئی ہے، تو آپ حضرات شرکت کریں۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ ہم لوگ یہاں سے شیئر کرتے ہیں، پورے ورلڈ میں لوگ ابھی بیٹھ کر سنتے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کو چھوڑ کر جتنے ممالک ہیں دنیا میں، اکثر جگہوں پر لوگ سنتے ہیں اور اس کے میسیج آتے ہیں، اور بیان سننے کے بعد لکھتے بھی ہیں کہ آج کے بیان میں یہ بیانیں ہم نے سنی۔ ہم لوگ یہاں جہاں سے ہم بیان دنیا میں براڈ کاسٹ ہوتا ہے، دیکھو یہ 3 جگہ سے براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، میں نے لنک بھیجی، اس پر لوگ بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں، مستورات سنتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہی مجلس میں 10 ہزار سے زیادہ لوگ باقاعدہ یہ اوپر بتلاتا ہے، لوگ سنتے ہیں کہ بھئی آج مجلس ہے، باقاعدہ بیٹھ کر بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ بروڈا سے مولانا رحمت اللہ صاحب کا فون آیا تھا، 5 اسٹار ہوٹل کے مالک ہیں، وہ عالم بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بروڈا میں، ہمارا جو نیچے کا ہال ہے، کاؤنٹر کہلاتا ہے نا، 5 اسٹار ہوٹل ہے، چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑا لانچ ہے، اس میں بڑا ٹی وی ہے، تو آپ کی لنک اس میں جوائنٹ کر دیتے ہیں، اور ہم اناؤنس کرتے ہیں تو ہر ہوٹل کے ہر روم میں آواز پہنچتی ہے کہ بھائی آج سوموار کا دن ہے، جس کو بھی آنا ہو تو نیچے آ جائے۔ تو ٹی وی پر ہم براڈ کاسٹ لائیو آپ کو دیکھتے ہیں، اور گھر پالنپور میں 25 سے 30 مستورات ایک ہی جگہ بیٹھ کر لائیو باقاعدہ سنتے ہیں۔ یہاں اولپاڑ میں معاذ بھائی ہیں، یہاں کبھی کبھی آتے ہیں، 6-7 آدمی، ایسے تو کئی لوگ، یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم لوگ اتنے قریب، ہم لوگ ترکیسر سے یہاں آتے ہیں، اور ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں قرآن حدیث سے۔ اب قرب قیامت کا زمانہ ہے، ابھی ایک بہت بڑے عالم کی کتاب آئی، یہ آپ کو نئی بات بتلا رہا ہوں۔ اس میں تو انہوں نے تاریخ کے ساتھ لکھا ہے کہ 2 سے 3 برس میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا پورا چانس ہے، یعنی اتنی قیامت قریب ہے۔ مفتی ابو لبابہ کر کے بہت بڑے عالم پاکستان، یعنی ہم قیامت سے کتنے زیادہ قریب ہیں، ہم اتنی زیادہ غفلت کر رہے ہیں۔ تو بھائی ذرا زور سے بولو نا، انشاءاللہ ہر پیر کو آئیں گے نا، اور یہ نیت کر کے جاؤ، پورا مجمع انشاءاللہ کہو کہ دوسرے ساتھیوں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ذرا زور سے بولو نا انشاءاللہ۔ صرف انشاءاللہ صرف یہ کان سے سن کر یہ کان سے نکال نہ دیں، محنت کر کے آئیں۔ اللہ ہو سکتا ہے اللہ کسی کو توفیق دے دے اور آدمی ایمان لے آئے۔ جیسے وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ میرے ابا بہت اچھے اچھے کام کرتے تھے مگر ایمان نہیں لائے تھے، تو میرے ابا کہاں؟ تو کہا جہنم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ رہا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے پر وہ بدو ایمان لے آیا اور جنت میں چلا گیا۔ اور بھی مجلسیں ہوتی ہے، آدمی کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب باہر چلے جاؤ، نہیں جانا ہے، جاؤ۔ مولانا ابھی مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آئے تھے، اب چل جاؤ وہاں باہر۔ ابھی 3 دن پہلے میں ان کے یہاں مدرسے پہ گیا تھا، ان کی دعوت پر۔ مولانا نے خود کا مدرسہ کھولا ہے، پہلے یہاں پانولی میں دارالعلوم میں پڑھاتے تھے لڑکیوں کے مدرسوں میں، اس بہت غریب علاقے میں مدرسہ قائم کیا ہے۔ آج وہ ان کا پروگرام تھا ہی یہاں آنے کا، تو آپ حضرات للہ سے زکوٰۃ سے
اور خیرات سے ان کی امداد کرتے جائیں. اللہ آپ کو جزا خیر دے. سال میں ایک ہی بار آتے ہیں، ذرا دل کھول کر مدد کر دیں. اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے بھی کر سکتے انشاءاللہ. ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، دین کا کام کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما. علماء کے بیانات سے فائدہ اٹھانے کی امت کو توفیق عطا فرما. دعوت و تبلیغ کے کام سے امت کو محبت عطا فرما. گھر گھر تعلیم زندہ ہو، مسجد وار جماعتوں میں لوگ بیٹھے. اللہ ایسی توفیق مرحمت فرما. کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قبرستان بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بازاروں میں زیادہ بیٹھنے سے ہماری حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ امت میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا اور دوسرے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، سب کو شفا کامل عطا فرما. لوناوادہ میں جو ایکسیڈنٹ ہوا قاری حفظ الرحمان صاحب کے داماد، ان کی بیٹی اور دونوں نواسے، اے اللہ چاروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. انہیں شہیدوں کا درجہ عطا فرما. وہ دونوں معصوم کی برکت سے دونوں میاں بیوی کی مغفرت فرما. انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ان کے گھر والوں پر کیسی گزری ہوگی. آپ امتحان لیتے، ان کو صبر جمیل عطا فرما اور اس پر اجر جزیل عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگوں کو پریشان حال ہے، کوئی پیرس میں، کوئی کہاں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی نیک تمنا ہے، پوری امت کے ساتھ ان کی بھی نیک تمناؤں کو پوری فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک.